میں نے پوری قوت کے ساتھ روشن دان کے اندر شیشہ نما چیز پر گھونسا لگایا۔ تراخ کی آواز آئی اور شیشہ چکنا چور ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی میں اپنا توازن کھو بیٹھا۔ اب دونوں ہاتھوں سے چھت کی مڈیر کو پکڑے ہوئے لٹک رہا تھا۔ ایسے میں میرا سر بالکل روشن دان کی سیدھ میں آ گیا۔ روشن دان کے دوسری طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ یہ روشن دان اس قدر چھوٹا تھا کہ اس میں میرا سر بھی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں چند لمحوں تک جان بوجھ کر اس پوزیشن میں رہا۔ کمرے کے اندر اندھیرے کو گھورتا رہا۔ میں نے اندر سے 2-4 آوازیں لگائیں۔ میں نے اندھیرے کمرے میں کارلس کو پکارا۔ میں نے دانستہ عبدالجبار کہہ کر مخاطب نہیں کیا تھا۔ وہ مجھے کارلس کے نام سے ملا تھا اور میں چاہتا تھا کہ اگر وہ اس کمرے میں موجود ہے تو سمجھ جائے کہ اس کا مخاطب کون ہے۔ میں دوبارہ چھت پر چھلانگ لگانے کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ اندر سے آگ کا شعلہ سلبکا اور ایک ہلکی سی چیخ کمرے کے سکوت کو توڑتی ہوئی کمرے میں دم توڑ گئی۔ میرے ہاتھوں میں ارتعاش پیدا ہوا اور چھت کی مڈیر میری گرفت سے نکلنے لگی۔ میں نے جلدی سے اپنے آپ کو سنبھالا اور چھلانگ لگا کر دوبارہ چھت پر چڑھا۔ اب چھت پر اوندا لیٹ کر باہر کو جھکتے ہوئے روشن دان میں جھانکنے لگا۔ تقریباً 2 منٹ بعد پھر وہی عمل ہوا۔ شعلہ لبکا، چیخ ابری اور گہری خاموشی طاری ہو گئی۔ ایسا کئی بار ہوا۔ عجیب پراسرار صورتحال تھی۔ کیا اندھیرے میں عبدالجبار پر تشدد کیا جا رہا ہے؟ یہ خیال جس تیزی سے میرے دماغ میں پوندا تھا اسی تیزی سے نکل گیا۔ یہ لوگ اندھیرے میں عبدالجبار سے پوچھ گچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ یہ لوگ پراسرار سائنسی مشین کے ذریعے سے بھی بہت کچھ اگلوا سکتے تھے، جس سے مجھے بھی ایک مرتبہ سابقہ پڑ چکا تھا۔ تو پھر اندر کیا ہو رہا ہے؟ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ آگ کا شعلہ ایک بار پھر کوندا۔ اب کی بار روشنی زیادہ دیر رہی۔ روشنی کا منبع ایک انسانی چہرہ تھا۔ وہ وہی تھا، میرا باپ عبدالجبار۔ اس کے چہرے پر درد و کرب کے آثار تھے۔ وہ آگ کی تپش سے پیدا ہونے والی اذیت کو برداشت کرنے کی کوشش میں خود شعلہ بنا جا رہا تھا۔ یہ صورتحال میرے لیے انتہائی نئی اور عجیب تھی۔ ابھی تک میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ میں بغور صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جوں میں غور سے دیکھ رہا تھا، میرے رونگٹے سرسرا رہے تھے۔ ان رسیوں نے آگ پکڑ لی تھی جو سانپ کی طرح ارد گرد لپٹی ہوئی تھی۔ جلد ہی اس شخص کے تڑپنے سے رسیاں ٹوٹ گئیں اور وہ اپنے جسم کو جھاڑتا ہوا جلتی ہوئی رسیوں سے الگ ہو گیا۔ گویا اس نے اس عقوبت خانے سے باغ نکلنے کا پہلا مرحلہ سر کر لیا تھا۔ میرے باپ نے ان رسیوں کو کس طرح آگ لگائی، آگ کا شعلہ بار بار کس طرح پیدا کیا، یہ بات اس وقت میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میں بہت دیر کے بعد اس راز کو پا سکا تھا۔ عبدالجبار کو ایک مکمل کمانڈو بنا دیا تھا۔ سائنس کی ترقی نے سب سے زیادہ آگ اور بارود کو اپنی تحقیق کا مرکز بنایا اور ان پر نت نئے تجربے کیے ہیں۔ جو لوگ بین الاقوامی سطح کے جرائم میں ملوث ہوتے ہیں یا ایسے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ دوسری عالمگیر جنگ کے بعد سے میڈیکل دکانوں پر سے ایسے کیپسول بھی مل جاتے ہیں جنہیں کئی روز تک دانتوں میں چبا کر رکھا جا سکتا ہے اور ان کو توڑ کر آگ جلائی جا سکتی ہے۔ رسیوں سے جکڑے ہوئے عبدالجبار کے پاس یہی ہتھیار تھا۔ وہ ہر چیخ کے ساتھ ایک کیپسول کو اپنے دانتوں سے توڑ کر آگ کا شعلہ تخلیق کرتا اور پھر چہرے کو جھٹک کر اس شعلے کو اپنے بدن پر لپیٹی ہوئی رسیوں پر پھینکتا تھا۔ شعلہ، چیخ اور سکوت، ان تینوں کا یہی راز تھا۔ میں ابھی تصویر حیرت بنا ہوا روشن دان سے جھانک رہا تھا کہ جلد ہی اندر سے دوبارہ آگ جل اٹھی۔ اب کی بار اس نے تمام رسیوں کا ایک ڈھیر لگا کر اس کو آگ لگا دی تھی اور اس کی روشنی میں کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ لمحہ بھر اس نے میری طرف دیکھا۔ وہ میری موجودگی سے یقیناً بے خبر تھا۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولا، البتہ اس کی آنکھوں سے شعلے لپک کر میرے احساس میں ترازو ہو گئے تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے اس نے مجھ سے پوچھا ہو کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ وہ زیادہ دیر روشن دان کی طرف متوجہ نہیں رہا اور دروازے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے جلتی ہوئی رسیاں ہاتھوں میں پکڑی اور کمرے سے غائب ہو گیا۔ میں تیزی سے چھت کے دوسرے حصے کی طرف لپکا، لیکن وہ کہیں موجود نہیں تھا۔ میں نے چھت پر کھڑے ہو کر ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، لیکن مجھے کہیں کوئی انسانی سایہ، انسانی ہیولہ متحرک دکھائی نہیں دیا۔ گویا جسے آزاد کرانے کے لیے میں نے یہ خطرہ مول لیا تھا، وہ خود ہی آزاد ہو کر فرار ہو چکا تھا۔ مجھے اب تک اس پوری صورتحال کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے حواس باختہ تھے اور میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھال رکھا تھا۔ اب نئی صورتحال یہ تھی کہ عبدالجبار اپنی زنجیریں توڑ کر غالباً عمارت سے نکل چکا تھا۔ عمارت کے ایک حصے میں آگ کے شعلے اٹھ رہے تھے اور میں ابھی تک اس عمارت میں موجود تھا اور مجھے فی الفور اس پنجرہ نما حویلی سے نکلنا تھا۔ میں دوبارہ دیوار پر چڑھتا ہوا پورچ نما برآمدے کی چھت تک آیا اور وہاں سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ گیراج تک پہنچنے تک میرا دل دھڑک رہا تھا۔ کرسٹوف قتل ہو چکا تھا۔ جس شخص کی گرفتاری پر برطانیہ اور جرمن کی کامن انٹرسٹ جشن منا رہی تھی، وہ شخص فرار ہو چکا تھا۔ ہیرالڈ کی حویلی کے 2 رائفل بردار بے ہوش پڑے تھے۔ ایسے میں میری یہاں موجودگی کا انکشاف میری زندگی کے دن پورے کر سکتا تھا۔
عبد الجبار کو آزاد کرانے کا بھوت اب میرے سر سے اتر چکا تھا اور اب مجھے اپنی نازک ترین پوزیشن کا نہایت شدت کے ساتھ احساس ہو رہا تھا۔ گیراج میں پہنچ کر میں نے کرسٹوف کی چابیوں کو مختلف گاڑیوں پر آزمایا اور ایک گاڑی کا دروازہ چابی سے کھل گیا۔ میں نے گاڑی کو گیٹ تک لے جانے میں پیش آمدہ خطرات کا جائزہ لیا اور اسٹیئرنگ سنبھال کر گاڑی کو سٹارٹ کر دیا۔ حویلی کے سناٹے میں گاڑی کی آواز گونج اٹھی۔ اس وقت میں نے خود کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا جوا تھا۔ ایسے میں میری شناخت کے امکانات بہت واضح تھے۔ میں نے گاڑی کی اندرونی لائٹس آف کر دی اور کمال جرت کے ساتھ کار کو مین گیٹ کے راستے پر ڈال دیا۔ راستے میں مجھے 2-3 رائفل بردار چوکنا ملے۔ وہ حویلی سے تعلق رکھنے والی گاڑیوں کو پہچانتے تھے۔ کسی رائفل بردار نے یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ کرسٹوف کی گاڑی میں اس وقت حویلی سے باہر کون جا رہا ہے۔ وہ اس حویلی کے مکینوں کے آدھی راتوں کے پراسرار سفر کے عادی تھے اور اس گاڑی کی حویلی سے روانگی کو معمول کا حصہ سمجھتے تھے، اور یہ بات میرے حق میں رہی تھی۔ میں یہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ حویلی کا کوئی ملازم مجھے اس وقت حویلی سے نکلتے ہوئے دیکھے۔ اگر میں حویلی میں سے نکلتا ہوا پہچان لیا جاتا تو پھر میرا نکلنا بیکار ہوتا۔ یہ زندگی بدست مردہ کے مترادف ہوتا۔ میں نے مین گیٹ کے قریب پہنچ کر 2 مرتبہ ہارن بجایا، لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ یہ لمحہ میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ مین گیٹ کی دونوں جانب سے 2 رائفل بردار نکلے اور کار کے دائیں بائیں سر ڈال کر مجھے دیکھنے لگے۔ اوہ توقیر صاحب! ایک رائفل بردار نے مجھے پہچان کر گویا میری شناخت کا اعلان کر دیا، پھر بولا، دروازہ کھول دو ٹام۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کار میرے نیچے سے نکل گئی ہو۔ یہ لمحہ میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ انہوں نے مین گیٹ کھولنے سے پہلے میری شناخت ضروری سمجھی تھی، اور میری شناخت کے بعد اب کھلنے والا گیٹ میرے لیے موت کی وادی کا گیٹ تھا۔ گویا میرا اب یہاں سے فرار ہونا یا اس جگہ درنا مار کر بیٹھے رہنا ایک برابر تھے۔ سب کیے کرائے پر پانی پھر چکا تھا۔ اگر مجھے حویلی سے نکل جانا تھا تو اب ان دونوں کو زندہ نہیں رہنا چاہیے تھا۔ وہ دونوں زندہ رہتے تو یہ صرف میری موت تھی۔ جو خواب اس نے ڈاکٹر تنویر کو آزاد کرانے کے لیے میری ذات کے حوالے سے دیکھا تھا، میری موت صرف میری ہی موت نہیں تھی۔ یہ ڈاکٹر تنویر کی اس امید کا قتل تھا جو اس نے لوسی کے ہاتھ عبد الجبار کے لیے پیغام میں اس وقت عبد الجبار سے باندھ رکھی تھی۔ یہ ویلمر کے عزائم کو خاک میں ملا دینے کے مترادف تھا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے دائیں جانب والے رائفل بردار کو اپنے قریب بلایا۔ وہ نہایت ادب کے ساتھ تیزی سے چلتا ہوا قریب آیا اور اس نے اپنا سر کار کی کھڑکی میں ڈال دیا۔ میرے پاس کرسٹوف کا سائلنسر شدہ ریوالور موجود تھا۔ کلک کی ایک آواز کے ساتھ ہی کار کی کھڑکی میں کھڑا رائفل بردار ایک چیخ بن کر زمین بوس ہو گیا۔ کرسٹوف کے ریوالور کی ایک گولی اور کم ہو گئی۔ دوسرے رائفل بردار نے اپنے ساتھی کو گرتے دیکھا تو اپنی رائفل سے ایک ہوائی فائر کر دیا اور پھرتی سے الٹے قدموں بھاگا۔ رات کے سناٹے میں ہوائی فائر کی آواز بم کے دھماکے کی طرح نہیں تھی۔ عمارت کے کسی دوسرے حصے میں فائر کی آواز کے ساتھ ہی سائرن بجنے لگا اور اس سائرن کی آواز لمحہ بلمحہ بلند ہونے لگی۔ بدحواس ہو کر میں کار میں سے نکل کھڑا ہوا اور بچ رہنے والے رائفل بردار کے پیچھے لپک پڑا۔ وہ اندھیرے میں بہت دور نکل گیا تھا اور فائر پر فائر کیے جا رہا تھا۔ دفعتاً تمام حویلی جاگ اٹھی۔ حویلی کے مختلف حصوں میں لاتعداد قدموں کی آہٹ گونجنے لگی اور میرے مساموں میں سے موت کا پسینہ خارج ہونے لگا۔ دوسرا رائفل بردار اگرچہ دور نکل چکا تھا، تاہم میری دسترس سے باہر نہیں تھا۔ میں بجلی کی سرعت کے ساتھ اس کے عقب میں پہنچا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے اندھیرے سے روشنی میں آیا۔ میرے لیے یہ لمحہ کافی تھا۔ میں نے اپنے قدموں پر کھڑا ہو کر ریوالور چلا دیا۔ گولی نشانے پر جا لگی۔ میں نے اسے گرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ محض زخمی ہوا تھا یا مر گیا تھا، اس کی مجھے کوئی خبر نہیں تھی۔ میں دیوانہ وار بھاگتا ہوا کار میں آن بیٹھا۔ قریب آتے ہوئے قدموں کی آہٹ ہتھوڑوں کی طرح میرے اعصاب پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ کار کا انجن ابھی تک جاگ رہا تھا۔ حویلی میں سائرن چیخ رہے تھے اور مختلف قسم کی آوازیں پیدا ہو رہی تھیں، جیسے حویلی میں بھونچال آ چکا تھا۔ میں نے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہی کار آگے بڑھا دی۔ گیٹ بدستور کھلا تھا۔ کار بیڈ گورڈزبرگ کی گلیوں کو بے دردی سے روندنے لگی۔ جب میں ہائی وے پر آیا تو میں نے کار کو 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلانا شروع کر دیا۔ اس رفتار سے بون کا فاصلہ صرف 20 منٹ کا تھا۔ 5 منٹ بعد میں نے اپنے عقب میں کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی جھلک محسوس کی۔ میں نے ابھی تک کسی گاڑی کو کراس نہیں کیا تھا۔ یہ ہیڈ لائٹس گویا میرے تعاقب میں تھی۔ میں نے گاڑی کی رفتار مزید تیز کر دی۔ مزید 5 منٹ تک یہ سلسلہ رہا اور عقبی لائٹ سے میرا فاصلہ بدستور قائم رہا۔ عقب میں آنے والی گاڑی کی رفتار بھی میری کار کے برابر تھی۔ میں نے اپنی گاڑی کے ایکسیلیٹر کو پوری طرح دبا دیا۔ ٹھیک 11ویں منٹ پر میں نے محسوس کیا کہ کار نیوٹرل کی حالت میں دوڑ رہی ہے۔ میں نے گھبرا کر ریزرو لگا دیا، لیکن گاڑی نے رفتار نہ پکڑی، بلکہ انجن سے مختلف قسم کی آوازیں ابھرنے لگی اور رفتار کم ہونے لگی۔ میں نے بہت کوشش کی، ہر حربہ استعمال کیا، مگر پیچھے آنے والی گاڑی سے میری گاڑی کا فاصلہ کم ہوتا چلا گیا۔ میں بوکھلا چکا تھا۔
میری گاڑی ایک دم جھٹکا کھا کر رک گئی، چونکہ میں نے ایکسیلیٹر کو پوری طاقت سے دبا رکھا تھا اور میری گاڑی نیوٹرل میں ہونے کے باوجود خاصی رفتار پر تھی، اس لیے جھٹکا انتہائی شدید تھا۔ میں اس جھٹکے کا متحمل نہیں ہو سکا اور کار کا اسٹیئرنگ اس زور سے میرے سینے پر لگا کہ جیسے کسی نے بہت بڑا پتھر اٹھا کر میرے سینے پر دے مارا ہو۔ عام حالات میں خاصا سخت جان واقع ہوا ہوں۔ اگر میں ذہنی طور پر یہ چوٹ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتا تو شاید اپنے حواس کو بکھرنے سے بچا لیتا، مگر گاڑی کا اسٹیئرنگ اس شدت سے میرے سینے پر لگا تھا کہ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا سا آ گیا۔ تکلیف کی شدت سے میرے اعصاب پر بے ہوشی طاری ہونی شروع ہو گئی۔ میں کوشش کے باوجود خود کو سنبھال نہ سکا اور اسٹیئرنگ کے اوپر لڑکتا چلا گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب میں نے اپنے شعور پر مکمل بے ہوشی کی برف گرنے سے پہلے پیچھے آنے والی گاڑی کے بریک لگنے کی آواز سنی اور پھر دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز میری منجمد ہوتی ہوئی سماعت میں معدوم ہوتی چلی گئی۔ احساسات بیدار ہوئے تو مجھ پر نیند کا غلبہ طاری تھا۔ مجھے اپنے چہرے پر نرم و نازک ہاتھ کے لمس کا احساس ہوا تو میں نے خود پر طاری ہوتے ہوئے نیند کے حصار کو توڑ کر آنکھیں کھول دی۔ اس کا چہرہ مجھے شناسا سا لگا۔ میری آنکھوں کو اپنے چہرے کی طرف لگا دیکھ کر وہ مسکرائی۔ ہر چند میرا شعور جاگ اٹھا تھا، تاہم فوری طور پر مجھے یہ یاد نہیں آیا کہ وہ کون ہے۔ میں نے پہلے اسے کہاں دیکھا تھا؟ توقیر، اٹھ جاؤ، تمہیں فی الفور ہسپتال پہنچنا ہے۔ اس نے میرا نام لے کر مجھے مخاطب کیا تو مجھے یاد آ گئی۔ اس کا لباس، اس کا چہرہ، وہ سب کچھ وہی تھا۔ وہ جینی تھی، جینی جو مجھے سٹلر کے قتل کے بعد 5 اسٹار ہوٹل سے اپنے پاس لے آئی تھی۔ جب میرے ذہن میں یہ سوال ابھرا کہ میں یہاں کیسے پہنچا تو میرے بیڈ گورڈز برگ میں ہیرالڈ کی حویلی سے اپنے فرار کے واقعات یاد آ گئے۔ میں کرسٹوف کی کار میں بیڈ گورڈز برگ سے رات 3 بجے کے قریب نکلا تھا اور جلدی مجھے اپنے تعاقب کا احساس ہو گیا تھا۔ کار میں فیول ختم ہو جانے کے باعث کار کے ایک دم رک جانے سے میرا سینہ اسٹیئرنگ سے جا ٹکرایا تھا اور اس طرح میں حواس کھو بیٹھا تھا۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ میرا تعاقب کرنے والے میرے سر پر پہنچ گئے تھے۔ اگر میرا تعاقب ہیرالڈ نے یا اس کے آدمی نے کیا تھا تو پھر میں جینی کے ہاں کیسے پہنچ گیا؟ کیا جینی کا تعلق بھی ہیرالڈ سے تھا؟ کیا سوچ رہے ہو دوست؟ اب اٹھ جاؤ، تمہارے لیے ہدایت ہے کہ میں تمہیں ہوش میں آتے ہی سٹی ہوٹل پہنچا دوں۔ ہدایت تمہیں کس کی طرف سے دی گئی ہے؟ جنہوں نے تمہیں بے ہوشی کی حالت میں میرے پاس پہنچایا تھا، ان کی طرف سے۔ مجھے تمہارے پاس کس نے پہنچایا ہے؟ میں تمہیں دوست سمجھتا ہوں، مگر وہ لوگ بھی تمہارے دوست ہیں مسٹر توقیر۔ کیا تم وضاحت نہیں کرو گی؟ تمہیں کارلس نے میرے پاس پہنچایا ہے اور کارلس بیڈ گورڈز برگ سے میرے ساتھی کلائیو کی کار میں نکلا تھا۔ وہ تمہارے تعاقب میں نہیں تھے بلکہ خود بھی فرار ہو رہے تھے۔ کچھ سمجھے یا نہیں؟ مگر میں نے اس کے استفسار کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے خبر ہی ایسی سنا دی تھی۔ میں جسے اپنا تعاقب سمجھ رہا تھا وہ میرے باپ کا بیڈ گورڈز برگ سے فرار تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے قلب و ذہن پر چھایا ہوا بہت سا بوجھ خود بخود ہٹ گیا ہو۔ میرا باپ کامن انٹرسٹ والوں کے حصار کو توڑ کر نکل آیا تھا اور یہ وہی تھا جس نے مجھے جینی کے پاس پہنچایا تھا۔ کارلس نے کہا تھا کہ تمہیں ہوش میں آتے ہی سٹی ہوٹل لے جاؤں۔ اس نے اپنی کلائی کی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، کیا وقت ہو گیا ہے؟ میں نے خود اپنی ریسٹ واچ کو آنکھوں کے سامنے کرتے ہوئے پوچھا۔ صبح کے 5 بج رہے تھے۔ ممکن ہے وہ لوگ سٹی ہوٹل سے تمہاری عدم موجودگی سے تمہارے لیے الجھنیں کھڑی کر دیں۔ اس کا لہجہ انتہائی سنجیدہ تھا۔ میں اپنے بیڈ پر یوں اچھلا جیسے مجھے بچھو نے ڈنک لگا دیا ہو۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، ہیرالڈ اب تک سٹی ہوٹل میں مجھے چیک کر چکا ہوگا۔ میں نے سوچا اور یہی جینی سے بھی کہہ ڈالا، اگر وہ فوری چیک کر بھی چکے ہیں تو بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ آج رات 2 بجے تک تم روز برگ تھیٹر میں رہے ہو، وہاں تم تفریح کے لیے گئے تھے۔ تمہاری قریبی نشست پر بیٹھی ہوئی لڑکی نے تم کو لفٹ کرا دی اور تم تھیٹر سے اٹھ کر اس کے ساتھ اس کے فلیٹ میں چلے گئے۔ یہ میری اس روز والی رہائش گاہ نہیں ہے۔ تم صبح 5 بجے تک میرے فلیٹ میں رہے ہو اور اب میں تمہیں تمہارے ہوٹل چھوڑنے جا رہی ہوں۔ تم چاہو تو مجھے صبح کا ناشتہ ایک ساتھ کرنے کے لیے وہاں روک سکتے ہو تاکہ ہوٹل کا کچھ نہ کچھ عملہ اس بات کی تصدیق کر سکے کہ تم اب بالغ ہو چکے ہو۔ میں نے اس کی اس تقریر کو نہایت توجہ اور دلچسپی سے سنا۔ آخری جملہ کہتے ہوئے وہ مسکرائی تو مجھے اس کے ساتھ اپنی پہلی ملاقات یاد آ گئی۔ میں پچھلی ملاقات پر اپنے نامہذب رویے کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ تم بلا شبہ اچھی لڑکی ہو۔ نہیں مسٹر توقیر، میں اچھی لڑکی نہیں ہوں۔ میں اس روز بھی ڈیوٹی پر تھی اور آج بھی ڈیوٹی پر ہوں۔ تمہاری دوست اس لیے ہوں کہ مجھے تمہارے ساتھ دوستانہ رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا یہ حکم کارلس کی طرف سے دیا گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ تم ایسا ہی سمجھ سکتے ہو۔ کارلس کا شمار ہماری تنظیم کے چند بڑوں میں ہوتا ہے۔ تمہاری تنظیم کا کیا نام ہے؟ ہم انٹرنیشنل گارڈز کہلاتے ہیں، مگر اس کے متعلق کسی کو بتاتے نہیں ہیں۔ اس تنظیم کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے اور اس کا سربراہ کون ہے؟ مگر تم یہ سب کیوں جاننا چاہتے ہو؟ دراصل میں تمہیں جرمنی میں ویلمر کا نمائندہ سمجھا تھا، مگر تمہارا تعلق کارلس کی تنظیم سے نکلا، جس سے مجھے حیرت ہوئی ہے۔ ہماری تنظیم منشیات کے سمگلروں اور سیاسی بلیک میلروں کی بعض بین الاقوامی تنظیموں سے برسرے پیکار ہے
اور اس کی شاخیں مغرب کے تقریباً تمام ممالک میں موجود ہیں۔ انٹرنیشنل گارڈ کے مقاصد نوع انسانی کی فلاح و بہبود کے علاوہ کوئی دوسرے نہیں ہیں، اس لیے انٹرنیشنل گارڈز کو تمام ممالک میں تھوڑی بہت سرکاری سرپرستی حاصل ہوتی ہے۔ بعض اوقات اکثر ممالک کی پولیس از خود ہمیں بین الاقوامی مجرموں کی راہ پر ڈال دیتی ہے۔ تمہیں حیرت ہوگی کہ کارلس شدید زخمی ہونے کے باوجود جرمنی سے لندن کے لیے نکل چکا ہے۔ دراصل وہ جرمنی میں موجود بعض بین الاقوامی مجرموں سے پہلے لندن پہنچ جانا چاہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تمہیں میرے سپرد کر دیا گیا ہے، اور اب تم سوال و جواب کا سلسلہ چھوڑ کر میرے ساتھ سٹی ہوٹل اپنے کمرے میں پہنچو۔ تمہارے لوگ تمہارے لیے پریشان ہوں گے۔ میں نے معاملے کو بہت حد تک سمجھ لیا تھا، لہٰذا جینی کے ہمراہ اس کی کار میں سٹی ہوٹل پہنچ گیا۔ سٹی ہوٹل کے باہر پارکنگ لاٹ میں ہیرالڈ کی کار موجود تھی، جسے دیکھتے ہی میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ میں نے سرگوشی کے انداز میں جینی کو صورتحال سے آگاہ کیا اور اس کی ہدایت پر اس کا ایک ہاتھ اپنے کندھے پر رکھ کر اس طرح ہوٹل کی طرف بڑھا جیسے آج میں انتہائی رومانٹک موڈ میں تھا۔ کاؤنٹر پر موجود سٹی ہوٹل کے استقبالیہ کلرک نے انتہائی دلچسپ نظروں سے ہمیں گورا تو میں نے اسے 2 افراد کے لیے ناشتے کا آرڈر دے دیا۔ میں اوپر اپنے کمرے میں ہیرالڈ کی موجودگی کی توقع کر رہا تھا، مگر میرا کمرہ بدستور لاک تھا۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ مجھے صبح صبح اپنے رات بھر غائب رہنے کے متعلق جواب دہی نہیں کرنی پڑی۔ اپنے کمرے میں پہنچتے ہی میں باتھ روم میں گھس گیا، گرم گرم پانی سے غسل کیا تو رات بھر کے ہنگاموں کی ساری تھکاوٹ دور ہو گئی۔ میں باتھ روم سے نکلا تو نہ صرف ناشتہ تیار ہو کر آ چکا تھا بلکہ ہیرالڈ کا ڈرائیور بھی کمرے میں موجود تھا۔ میں تو ذہنی طور پر ہیرالڈ کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار تھا، لیکن چونکہ میرے سامنے اس کا ڈرائیور موجود تھا، میں نے باتھ روم سے نکلتے ہی ہیرالڈ کے ڈرائیور کی طرف ایک مسکراہٹ اچھال دی۔ جواباً وہ بھی مسکرایا۔ میں نے اسے ناشتے میں شمولیت کی دعوت دی اور پوچھا کہ وہ اس وقت کیسے آیا۔ اس نے ناشتے میں شمولیت سے معذرت کرتے ہوئے کہا، باس نے آج رات 2-3 مرتبہ کسی ضروری کام کی وجہ سے ٹیلی فون پر آپ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی، مگر آپ کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ پریشان ہو گئے تھے اور انہوں نے مجھے صورتحال معلوم کرنے کے لیے بھیج دیا۔ تم تھوڑی دیر پہلے بھی آئے تھے شاید؟ ہاں، آپ کے کمرے کو لاک پا کر میں واپس چلا گیا تھا اور قریب ہی ایک بار میں بیٹھا رہا ہوں۔ کیا تمہیں کمرے سے میری غیر حاضری کا جواز مل گیا ہے؟ میں نے جینی کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے ایک شریر مسکراہٹ اس کی طرف اچھال کر کہا اور ساتھ ہی اپنی پینٹ کی پچھلی جیب میں سے روزبرگ تھیٹر کے استعمال شدہ ٹکٹ اس کی طرف بڑھا دیے۔ دراصل شام کو جب تم مجھے چھوڑ کر گئے تو میرے اندر تنہائی کا احساس نہایت شدت سے جاگ اٹھا۔ ہیرالڈ کے ڈرائیور نے نہایت خندہ پیشانی سے میری باتوں کو سنا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ دل ہی دل میں کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرتا رہا ہو۔ وہ مجھے اور جینی کو ناشتے کی طرف متوجہ پا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ باس کا حکم ہے کہ آپ ایک اہم ٹیلی فون سننے کے لیے اپنے کمرے میں موجود رہیں۔ اس نے رخصت ہونے سے پہلے سر جھکا کر کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ ہیرالڈ کا یہ ڈرائیور ایک اچھا انسان تھا۔ معلوم نہیں وہ کون سے حالات تھے جو اسے ہیرالڈ کی ملازمت اختیار کرنے تک لے آئے تھے۔ ہیرالڈ کا ڈرائیور چلا گیا تو میں جینی کو ناشتے پر چھوڑ کر ہوٹل کے عقبی دروازے سے کار پارکنگ کی طرف دوڑ پڑا۔ ہیرالڈ کی کار پہلے ہی ہوٹل کی پارکنگ میں کھڑی دیکھ چکا تھا۔ جب ڈرائیور مجھ سے گفتگو کرنے کے بعد واپسی کے لیے میرے کمرے سے نکلا تو میرے ذہن میں ایک سوال ابھرا تھا، کیا بیڈ گورڈسبرگ سے وہ تنہا میرے ہوٹل تک آیا تھا یا اس کے ساتھ کوئی دوسرا شخص موجود تھا؟ جب ڈرائیور مین گیٹ میں سے ہو کر کار کی ڈرائیونگ سیٹ تک پہنچا تو اس نے کار کو چابی نہیں لگائی، گویا انہوں نے تنہا ڈرائیور پر اعتماد نہیں کیا تھا۔ ہوٹل سے میری موجودگی اور عدم موجودگی کی تصدیق کے لیے اصل آدمی ہیرالڈ کی کار میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ اس سے پہلے میرے کمرے کو یقیناً مکفل دیکھ چکا تھا۔ شاید وہ کار پارکنگ میں ہی کہیں میرے منتظر تھے۔ دیکھنا چاہتے ہوں گے کہ میں کس حالت میں اپنے ہوٹل پہنچتا ہوں، کس کے ساتھ آتا ہوں۔ انہوں نے یقیناً مجھے جینی کے ساتھ اوپر آتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور ڈرائیور کے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لینے کے باوجود کچھ دیر کار حرکت میں نہیں آئی۔ شاید کلارا کا خاوند ڈرائیور سے میری صورتحال اور مجھ سے ہونے والی اس گفتگو سے متعلق استفسار کرنے لگا تھا۔ جب کار سٹی ہوٹل کی پارکنگ سے روانہ ہوئی تو میں عقبی راستے سے ہی اپنے کمرے کی طرف چلا آیا۔